جو شخص بھی رمضان المبارک کے 26ویں روزے اور جمعرات کے دن یا غنیوں اور اللہ الصمد کا یہ مختصر سا عمل کر لیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، تمام حاجتیں اس کی اسی دن پوری ہو جاتی ہیں جس دن وہ یہ عمل کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ باوضو ہو کر آج ہی یہ عمل کر لیں۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے کا احترام کرے گا، نماز، تسبیح، ذکر، اذکار، تلاوت قرآن پاک جیسی عبادات میں مشغول رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو 2 ایسے نور عطا فرمائے ہیں تاکہ ان کو 2 تاریکیاں نقصان نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، وہ 2 نور کیا ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک رمضان کا نور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، وہ 2 تاریکیاں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک قبر کی تاریکی، دوسری قیامت کے دن کی۔ اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت اس بندے کی دنیا بھی آسان کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اسے منور کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اسے روشن کر دیتا ہے۔ اب عمل کی ترتیب کو غور سے سمجھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ ناظرین، بالکل آسان سا عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ ہی آپ آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ اب کیونکہ ماہ رمضان المبارک یہ شفاعت والا مہینہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بے شک رمضان المبارک قیامت کے دن اچھی صورت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، بس اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے رمضان، اپنی حاجت مانگو، جس نے تیرا حق پہنچایا ہے تجھے، تو اس کا ہاتھ پکڑ لے، بس وہ میدان حشر میں پھرے گا، بس ہر اس شخص کا ہاتھ پکڑ لے گا جس نے ماہ رمضان کا حق پہچانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے رمضان کے مہینے تو کیا چاہتا ہے؟ بس وہ کہے گا، میں چاہتا ہوں اسے عزت کا تاج پہنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے 1000 تاج پہنائے گا، پھر وہ 70,000 کبیرہ گناہ والوں کی سفارش کرے گا، پھر اسے براق پر سوار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے رمضان، تو بتا کیا چاہتا ہے؟ بس وہ کہے گا، میری حاجت پوری ہو چکی۔ بس وہ اسے سرخ یاقوت اور سبز قسم کے 100 شہر عطا فرمائے گا اور ہر شہر میں ہزاروں محل ہوں گے۔ اس لیے ناظرین، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی ہی قیمتی ہے، ہر لمحہ ہی قیمتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرما رکھا ہے، اپنی برکتوں کا نزول فرما رکھا ہے۔ اس مہینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو نازل فرمایا ہے، تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل فرمائی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کا مکمل ادب و احترام کریں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، میں وہ
بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ اگر اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان المبارک کے 26ویں روزے جمعے رات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان المبارک کے 26ویں روزے جمعے رات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک پڑھنا ہے، وہ اسم مبارک ہے یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے، کیونکہ اللہ کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں، اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اللہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو دور فرما کر راحت اور رحمت کے باب کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے یا فتاح کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ اور خاص بات ہے۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے۔ آپ یہ عمل کر لیں گے، اسی دن ہی آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ آج آپ یہ عمل کر لیں گے، آج ہی آپ کا مقدر سنور جائے گا، آج ہی آپ کی تقدیر بدلے گی، آج ہی تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ اس کے پڑھنے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام راہیں کھول دیتا ہے اور اس طرح قید سے خلاصی بھی ملتی ہے۔ یہ اسم پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ نے توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ عمل کو کرنا ہے جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے۔
کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ جو بھی ماہ رمضان میں اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ پھر پورا سال خوشحال رہتا ہے، پورا سال غموں سے نجات ملتی ہے، پورا سال پریشانیوں دکھوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہرگز اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، سستی میں نہ گزاریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدے کرتے ہوئے گزاریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کلام پڑھتے ہوئے گزاریں۔ جب آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھیں گے تو اللہ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں اگر معرفت چاہتے ہو، رب کی رحمت چاہتے ہو، اس کا فضل چاہتے ہو تو پھر آپ اس ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں گے۔ رب اپنا فضل بھی کر دے گا، اس کی رحمت بھی برسے گی، اس کا کرم بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے والے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا فرما دوں۔ جو بھی اسے پڑھے گا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے تمام مشکلات میں آسانی آتی ہے اور رزق وہاں سے آتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ نے اس کو استغفار کرنے کو کہا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اس کو بھی یہی عمل بتایا۔ ایک نے کہا اولاد نہیں ہوتی، اس کو بھی یہی عمل بتایا۔ ایک نے کہا زمین پیداوار کم کرتی ہے، اس کو بھی یہی عمل بتایا۔ یعنی تمام مسائل کے حل کے لیے یہ واحد وظیفہ ہے جس کے ذریعے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اب یہ کلمات آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ جو بڑی مشہور سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار اس کے پڑھنے کی طاقت یہ ہے کہ ہفتے کے دن جو 7 دن ہوتے ہیں یہ ہر ایک دن کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اتنی مجرب، اتنی شان اور عظمت والی یہ سورت ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے آقا پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو میرے آقا خوش ہو گئے، اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی انسان اپنے اوپر مشکل اور پریشانی کا انکار تو کر نہیں سکتا۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، بعض لوگوں کو اولاد کے نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم، پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کرے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک اسم پاک ہے۔ اس اسم پاک کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بغیر معاوضے کے عطا کرنے والا، اور ایسی عطا کہ جس کے اندر کوئی غرض نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیتا ہے پھر اس پر اپنی عطاؤں کے خزانے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو چیز وہ مانگتا ہے اس کو اسی طرح ملتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ غربت اور تنگ دستی سے دوچار ہیں، آمدن کم ہے اور رزق کی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور قرض ان کا اترنے کا نام نہیں لیتا، وہ لوگ ان اسماء مبارکہ کو پڑھیں۔ یہ اسم مبارک ہے یا وہاب، یہ اکیلا نہیں پڑھا جائے گا، اس کو آپ نے اسماء مبارکہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب یہ اسماء مبارکہ اکٹھے ملا کر پڑھے جاتے ہیں پھر ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس اسم مبارکہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا رزاق، یا وہاب، یا رزاق اور یا غنی۔ یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں اور ان تینوں کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے۔ یہ
اسم مبارکہ پڑھنے سے آپ غنی بھی ہوں گے، مالدار بھی بنیں گے اور آپ کو بادشاہت بھی نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ اس کے اندر وہ اسم مبارک موجود ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو غنی کر دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ تینوں اسم مبارکہ کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، ایک شمار کرنا ہے۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، تینوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی 2 بار ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ بس آپ اس کے بعد جب ورد کریں گے تو آپ کا عمل مکمل ہو چکا، کیونکہ یا غنی اسے کہتے ہیں غیب سے مالدار ہونے والا عمل اور غربت کے خاتمے والا عمل۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، جس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ غنی ہے، ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے اور اس کو عطا بھی کرتا ہے۔ تو یہ اسم مبارکہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، ابھی عمل مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھیں بند کر کے تصور میں آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں لے آنا ہے، یا اللہ مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں فلاں میری حاجت ہے، تو میری حاجت پوری فرما دے۔ ساتھ ساتھ اللہ الصمد پڑھتے جائیں۔ جب آپ اللہ الصمد کا ورد کریں گے اور ساتھ مقصد کو ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ جیسے ہی آپ آنکھیں کھولیں گے آپ اس کی برکتیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اب اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اور آپ نے اللہ الصمد کا کھلا ورد کرنا ہے۔ آپ اللہ الصمد کا ورد کرنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔